السلام علیکم۔ بین ٹاک کے ساتھ فرحت علی شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر نواز لیگ والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ ان کے اپنے ہی ایک بے شرم لیڈر کا کہنا ہے، جو انہوں نے بڑا سینہ تان کے قومی اسمبلی میں کہا تھا۔ آج یہ پورا محاورہ یا یہ پورا لفظ یہ جو ہے ان کے اوپر صادق آ رہا ہے۔ اس وقت الیکشن کے بعد اس قدر ڈھٹائی اور بے شرمی سے روز ایک نیا ڈرامہ، روز ایک نئی کہانی، روز ایک نیا وتیرہ، روز ایک نیا بہانہ کہ کسی طریقے سے اس قیدی نمبر 804 کے ساتھ جو مطلب پہلے اس کا وہ میں نے پہلے ولاگس میں جس طرح بتایا کہ اتنی مشکل حالات کے باوجود جس وقت اسے سمجھا گیا تھا کہ وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن عوام نے، کیونکہ اللہ کے بعد نیچے عوام سب سے بالا تر ہے، عوام نے فیصلہ کن حالات میں اور کس طریقے سے کر کے تمام لوگوں کو حیران، پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ ایک انتخاب کے اندر بغیر کسی لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے لگائیں اور ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے یا مفرور ہے یا روپوش ہے اور ایک پیسہ وہ نہیں لگا رہا، لوگوں کے پاس نہیں جا رہا، اس کے باوجود لوگ اس کی محبت میں آ کے اتنا ووٹ ڈالا کہ سب کی پلاننگیں خراب ہو گئی۔ تو اس کے بعد سے الیکشن کمیشن اور دوسرے لوگ ابھی تک وہ الیکشن کے رزلٹ آ رہے ہیں۔ اب فیصلہ کیا گیا ہے شاید کہ 10-12 سیٹیں، کیونکہ نواز شریف فیملی جو ہے وہ اس کی ابتدا اس کے خمیر میں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی یہ سب ہے، چاہے وہ مریم بی بی کر رہی ہوں یا اصل میں تو نواز شریف ہے۔ نواز شریف جیسا میں نے سیاستدان، اس قدر گھٹیا انسان، مطلب جب سے یہ 1985 سے سیاست میں آیا ہے، سیاست کا بیڑا غرق کر دیا، ورنہ اس سے پہلے سیاست ٹھیک ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے، لیکن سیاست میں ایک بڑا ایک اچھا لوگ جیسچر لے کر اندر آتے تھے اور خدمت، کچھ لوگ کو چھوڑ کے باقی لوگ خدمت اور اس جذبے سے آتے تھے، مگر اس شخص نے آ کے جھانگا مانگا کلچر کو جو ہے جو انٹروڈیوس کروایا کہ ایم این ایز، ایم پی ایز کو پیسے دو، خرید لو، کیونکہ اس کا اور اس کی فیملی کا اول اور آخر پیسہ ہے۔ کاروباری لوگ، کاروباری ایک گول منڈی کے رہنے والے، اور چھوٹی سی ایک ان کی وہ جو تھی فاؤنڈری تھی، اور اس کے اندر لاہور میں بڑا مشہور ہے کہ انجن جاتا تھا تو واپس نہیں آتا تھا۔ پھر اس کے بعد سارے چور، مطلب کہ کسی ایک کا نواز شریف چور، شہباز شریف، مریم شریف، وہ اسحاق ڈار، وہ چودھری شیر علی چودھری، وہ عابد علی، اور نام لیتے جائیں، ان کی پوری فیملی اس وقت پاکستان پہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے تو وہ یہ شریف فیملی ہے۔ اس شریف فیملی کو اگر اس ملک سے اور اس سیاست سے دور اور دفع کر دیا جائے تو یقین مانیے کہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ باقی سب لوگوں میں جو ہے نا ابھی خدمت کا جذبہ، اور جو نئے بچے آ رہے ہیں، چاہے وہ بلاول بھٹو کی صورت میں ہو یا مونس صلاحی کی صورت میں ہو یا دوسرے اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے اور دوسرے لوگ، اور پڑھی لکھی قوم آ رہی ہے، پڑھے لکھے بچے آ رہے ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر میں اور دوسری چیزوں میں سوشل میڈیا کے حساب سے بہت آگے، ہم لوگوں سے بہت آگے، اور وہ لوگ انہی کی وجہ سے، انہی 1-2 کروڑ ینگسٹر کی وجہ سے یہ سارا چینج آیا ہے، ورنہ تو سب کچھ کر دیا گیا تھا جو پچھلے 70-75 سالوں سے ہو رہا ہے، وہ سب اسی طریقے سے ہونا تھا، لیکن اس دفعہ ہمارے ینگسٹر نے یہ بتایا کہ نہیں، ووٹ کی طاقت، تو ووٹ کی طاقت تو ہو گئی، لیکن اب جو ہے وہ جو بیچارہ اندر بیٹھا ہوا ہے، مطلب اس کو عوام کی طاقت نے اس کو باہر تو اس کو ووٹوں سے وہ کر دیا، لیکن فرشتوں کے ووٹ آگے اور دھاندلیوں کے نئے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ 75 سالہ تاریخ میں اس طرح کا کنٹروورشل الیکشن کبھی نہیں ہوا کہ جیتے والا بھی جو ہے وہ شرمندہ ہے، وہ جیت کا جشن نہیں منا رہا ہے۔ اب نئی چیز ایک آ گئی ہے، وہ اب کہ جی 8 فروری والے وہ جیتنے والے کچھ اور ہیں اور 9 فروری کے جیتنے والے کچھ اور ہیں۔
تو ملک میں انارکی پھیل رہی ہے. ہمارے مقتدر حلقوں کو سوچنا چاہیے، اور جو بھی اس میں چاہے عمران خان صاحب بھی ہوں، عمران خان صاحب کو بھی ایک جگہ اڑ کے نہیں کھڑا ہو جانا چاہیے بھائی. جو درخت طوفانوں کے اندر اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تھوڑی سی ریلیکسیشن، جس درخت کے اندر جتنا زیادہ وہ پھلدار ہوتا ہے اتنا وہ جھک جاتا ہے. تو آپ بھی تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے لچک پیدا کیجئے، لوگوں سے بات کیجئے. یہی سیاستدانوں سے پاکستان ایک سیاستدان نے بنایا، قائد اعظم نے. ایٹم بم ایک سیاستدان نے ہم لوگوں کو لے کے دیا، ذوالفقار علی بھٹو. اور پھر جتنے بھی اور وہ ہیں سیاستدان کو برا زیادہ کہا جا رہا ہے، اتنے برے نہیں ہیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ تمام سیاستدان سوچیں کہ ان کے ساتھ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. اگر انہیں یہ بات سمجھ آ گئی، اکٹھے ہو جاؤ. کچھ اختلاف یا جو بھی ہیں ایک لکیر لگا لو یار، کہ اس لکیر کے بعد جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے. ساری دنیا ترقی کری. ہم سے بعد کے لوگ جو ہیں، ہمارے ایک حصہ جو تھا اس کو ہم ٹکے والا کا ٹکا ان کا ہوتا تھا. آج وہ ٹکا جو ہے وہ روپیہ کو بچھاڑ کر آگے کہاں نکل گئے. تو اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں، عوام کی ترقی چاہتے ہیں، دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس طرح اس وقت ہمارے اس الیکشن کے بعد جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور اس پہ جس وجہ سے ہم پہ کالک ملی جا رہی ہے، پوری دنیا ہم پہ تھو تھو کر رہی ہے. تو خدا را ان چیزوں سے اب الیکشن ہو ہی گئے ہیں. اور یار اس کو وہ اقتدار بھی نہیں مانگ رہا. وہ تو کہہ رہا ہے میرا جو لوٹا ہوا جو مینڈیٹ ہے وہ مجھے واپس کرو. بھائی اس کو واپس کر دو، تاکہ ان لوگوں کو، سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے آپس پیچھے سے ہاتھ ہٹا لیے، ان لوگوں کو آپس میں بات کر لینے دیجیے. یقیناً ایک اچھی راہ ضرور نکلے گی انشاءاللہ.